زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ میں حاضر خدمت ہوں میں محمد مستحسن رضوی۔ ناظرین، آج جس شاعر کے متعلق گفتگو ہوگی وہ ایک اردو ادب کا بڑا نام ہے، ایک ہمہ جہت شخصیت کا مالک مولانا حسرت موہانی، جس کا مشہور شعر اگر کہیں تو یہ کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو جی ہاں حضرات، حسرت موہانی کے متعلق گفتگو کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر نجمہ رحمانی صاحبہ، آپ پروفیسر ہیں دلی یونیورسٹی میں، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا نجمہ رحمانی صاحبہ۔ شکریہ۔ تو بات چیت کی شروعات اس سوال کے ساتھ کہ حسرت موہانی کی حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالیے۔ مولانا حسرت موہانی فضل الحق نام تھا ان کا، جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ حسرت موہانی کے نام سے لوگ انہیں زیادہ جانتے ہیں۔ اناؤ یو پی کا ایک جگہ ہے، اس میں وہاں ایک چھوٹی بستی ہے موہان، تو حضرت موہانی وہیں پیدا ہوئے تھے، اور خاصا زمیندار گھرانہ تھا، خاصا مذہبی دیندار سنی تھے، سخت سنی روایات کے پابند خاندان میں وہ پیدا ہوئے۔ ننیحال تھی ان کی دراصل وہاں، تو اپنی ننیحال میں وہ پیدا ہوئے۔ جو ان کی والدہ تھیں شہر بانو، وہ عربی اور فارسی بہت اچھی جانتی تھیں۔ تب اس زمانے کی روایت کے مطابق عورتیں نہیں پڑھتی تھیں اتنا، انہیں موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ان کے ہاں عورتوں کی تعلیم کا رواج تھا، تو ان کی نانی بھی عربی اور فارسی بہت اچھی جانتی تھیں، اور خود شہر بانو جو ان کی والدہ تھیں وہ بھی بہت اچھی زبانیں جانتی تھیں۔ تو ظاہر ہے ماں کی گود تو پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کی، تو حسرت موہانی کی جو تربیت ہوئی، تعلیم کا جو معاملہ ہوا، وہ ماں اور نانی کے ساتھ ہوا۔ پھر جو مکتب کی تعلیم تھی، ابتدائی تعلیم پہلے گھروں پہ ہی ہوتی تھی، آج کل تو آپ لوگ پری نرسری میں یہاں وہاں بھیجتے ہیں، اس زمانے میں وہ رواج نہیں تھا، تو پہلی تربیت جو ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، دینی تعلیم ہوتی تھی، وہ یا عربی فارسی کی تعلیم تھی، وہ گھر پہ ہوتی تھی۔ تو وہ تعلیم ان کی اسی طرح سے گھر پہ ہوئی، میٹرک تک وہ موہان میں ہی رہے۔ اس کے بعد جو آگے کی ان کی تعلیم تھی اس کے لیے علی گڑھ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں علی گڑھ جانا مطلب لندن جانا، تو بیرسٹری کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کا سلسلہ تھا، بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو والد ان کی قطعی تیار نہیں تھے اس کے لیے کہ انہیں وہاں بھیجا جائے، لیکن والد صاحب کے کچھ دوست تھے، وہ جانتے تھے کہ حسرت موہانی بہت ذہین آدمی ہے، وہ چاہتے تھے کہ بچہ آگے پڑھے، تو ان کے دوستوں نے انہیں منایا حسرت کے لیے، والد صاحب کے دوستوں نے منایا کہ نہیں بچہ پڑھنے جانا چاہتا ہے تو آپ ضرور بھیجیے۔ یوں حسرت کو موقع ملا کہ وہ موہان سے نکلیں اور علی گڑھ کی فضاؤں میں، اور علی گڑھ کی فضا اس زمانے میں
رومان میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہی ہوں جن معنوں میں شاعری میں استعمال ہوتا ہے. ایک خوابوں کی دنیا تھی، نوجوانوں کے خوابوں کی ایک دنیا تھی وہاں، جس میں ان کا مستقبل تھا، ان کی تعلیم تھی، ان کے مشاغل تھے، ان کی دوسری سرگرمیاں تھیں. تو حسرت کی تربیت میں علی گڑھ نے خاصا ماں اور نانی کے بعد پھر جو دوسرے ان کے اساتذہ تھے عربی اور فارسی کے، جو ان کے استاد تھے وہ بھی تھے، انہوں نے کافی ایک اہم رول ادا کیا. اور خاص طور سے ذہن سازی میں تو خاندان کی روایات جو تھیں وہ بھی شامل رہیں اور علی گڑھ کی فضا بھی شامل رہی. علی گڑھ کی فضا بھی شامل بالکل رہی. بالکل. حسرت کی زندگی پر یہ جو مختصر روشنی ڈالی آپ نے، اس کے بعد اب ان کی شاعری کی طرف آتے ہیں. حسرت کو غزل کا شاعر کہتے ہیں اور رومانی شاعر کہتے ہیں، تو کہاں تک کس درجہ وہ الگ تھے اور دیگر رومانی شاعروں کے جو کہ ان کے وقت سے پہلے کے تھے یا کہ ان کے ہم عصر شاعروں کے؟ اس پر کچھ. حسرت منفرد تھے، منفرد ان معنوں میں تھے. ان سے پہلے دیکھیے، حسرت کا زمانہ 19ویں صدی کے آخر کا زمانہ ہے، تقریباً نصف آخر کا زمانہ ہے، جس میں شاعری میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں. وہ میر کے زمانے کی شاعری کی نہج بدل چکی تھی. غالب کی شاعری نے جو ایک نیا ذہن، نئی فکر دی تھی. مومن کی شاعری نے، بلکہ میں یہ کہوں کہ مومن اور حسرت کا جو زمانی ایک فاصلہ ہے، اس کے باوجود جو ایک رومانی انداز مومن کے ہاں تھا، حسرت نے اسی کو جلا بخشی. ویکیبلری کافی بدل گئی تھی، لسانیات بدل گئی تھی، کافی چیزیں بدل گئی تھی، لیکن یہ کہا جاتا ہے حسرت کے لیے کہ انہوں نے محبوب کا زمینی تصور پیش کیا. یہ زمینی تصور مومن کے ہاں بھی ہے. تو پھر مومن اور حسرت الگ الگ کیسے ہوئے؟ دراصل حسرت کے ہاں مڈل کلاس کا ایک تصور ہے عورت کا، جو ان کے آس پاس کی زندگی کی عورت ہے. عشق مجازی ہے، تصوف ان کے ہاں آپ کو کہیں کہیں ڈھونڈے سے مل جائے تو مل جائے، ورنہ تصوف کا کوئی سلسلہ حسرت کے ہاں نہیں ہے. اور اس کی ظاہر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کا دور ختم ہو چکا. حسرت جس زمانے میں بالغ ہوئے ہیں وہ ہندوستان میں تحریک آزادی کا دور ہے، تھا، اور اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ ان کا وہ اس پہلو پہ ہم بعد میں آئیں گے. تو ظاہر ہے وہاں تصوف کے لیے جگہ نہیں تھی، زندگی کی سچائیاں سامنے کھڑی تھیں. جی. پھر حسرت کی اپنی طبیعت میں بہت سادگی تھی، سچائی میں بہت یقین رکھتے تھے. تو رومانیت اور سچائی، ان دو چیزوں نے مل کے حسرت کی شاعری کو ایک نیا رنگ دیا. آپ دیکھیں بہت سامنے کی چیزیں، بہت مشہور غزل ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. تو آپ پوری غزل کا آپ رنگ دیکھیے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، یہ سارے، یا جو دوپہر کا اس ایک اور شعر ہے اس میں، وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے. تو تفصیلات ہاں، یہ جو تفصیلات اور لفظیات ہیں، یہ کسی خیالی دنیا کی نہیں ہے. اس رومانیت میں ایک جیتی جاگتی عورت ہے، جو کچھ پردے دار بھی ہے، کچھ شوق بھی ہے، کچھ گھریلو بھی ہے. اور وہ حسرت کہتے بھی ہیں کہ میں سچائی میں یقین رکھتا ہوں. تو شاعری کو سچا ہونا چاہیے، اس میں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ مبالغہ یا غلو جو کلاسیکی شاعری کی شان سمجھی جاتی تھی، ایک صفت سمجھی جاتی تھی. ثنائی لفظی میں ہم پڑھتے ہیں کہ مبالغہ ہے شاعری میں، حسرت نے اس سے انحراف کیا. اور چیزیں زمینی چیزیں، حقیقتوں پر بات ہونے لگی، زمینی حقیقتوں اور زمینی رومان پہ کہنا چاہیے کہ زمینی رومان پہ بات کی. تو یہ حسرت کی شاعری کا ایک بڑا، بلکہ میں آپ کو کچھ بہت اچھے شعر سنانا چاہوں گی جو وہ ہیں. گھر سے ہر وقت نکل آتے ہو کھولے ہوئے بال، شام دیکھو میری جان نہ سویرا دیکھو. اب کتنا خوبصورت شعر ہے. آپ کے سامنے ایک تصور آ رہا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو نہا دھو کے بال کھول کے سامنے آ گئی ہیں، اور
اور سند بھی بہت اچھی ہے کہ بال اور چہرے کی رنگت کو صبح اور شام سے آپ نے تشبیہ دے دی ہے جی. اور بات بھی کہہ دی، اور بہت سامنے کی بات، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یا ایک اور شعر بہت بہت سامنے کا ہے، نہ تیرے حسن کی مثال ملی نہ مجھے شوق ناتواں ملا. سیدھا 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 سا معاملہ ہے، اور اس طرح کے شعر حسرت کے ہاں بہت ہیں. تو یہ انفرادیت ہے ان کی. اب جو کلاسیکی شاعری سے ایک الگ معاملہ ہے، اپنے ہمسروں میں کیسے مختلف ہیں. جی جی ماحول تو سب کو ایک ہی مل رہا ہے. ہم 4 بڑے ناموں کا ذکر کرتے ہیں حسرت کا جب ذکر کرتے ہیں. جگر، جو 4 بڑے نام پہلے کہتے تھے ہم عناصر اربع، ابھی وہ ٹرم متروک ہو گئی ہے. حسرت، جگر، فانی اور اصغر، ان چاروں کا الگ الگ رنگ تھا. فانی کی زندگی، فانی نے موت کے تصور کو زندگی کے ساتھ اس طرح رکھ کے پیش کیا کہ موت ایک پازیٹیو، ایک مثبت حیثیت سے ہمارے سامنے آئی. پوری ان کی شاعری موت سے متعلق ہے بیشتر حصہ. اصغر نے تصوف کو ایک نیا پیرہن دیا، ایک نیا پیکٹ دیا. جگر کے ہاں وارفتگی اور والہانہ پن تھا. یہ وارفتگی، یہ والہانہ پن حسرت کے ہاں نہیں ہے. لیکن حسرت کے ہاں جو روزمرہ حالات ہے، زندگی ہے، جگر کے ہاں رومانیت ہے، لیکن اس رومانیت میں محبوب کا پیکر نظر نہیں آتا زیادہ، وہ اپنے آپ میں گم ہے. حسرت کے ہاں محبوب کا پیکر سامنے ہے، آمنے سامنے 2 لوگوں کے بیچ کی چھیڑ چھاڑ ہے، شکایتیں ہیں، گلے ہیں، معاملہ بندی ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ ایک منفرد انداز ہے ان کے ہمسروں میں ان کا، جو ان کو الگ کرتا ہے حسرت سے، جگر سے، فانی سے، اصغر سے، ان تمام لوگوں سے. اب جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا حسرت موہانی نے، اور ایک بڑے مجاہد آزادی ہم کہتے ہیں ان کو، اور جیل گئے، صعوبتیں جھیلیں، اور کہتے ہیں کہ وہ چکی کی مشقت والی بات جو آتی ہے. تو سیاسی رنگ ان کی شاعری میں کہیں دکھائی دیتا ہے. سیاست کا ذکر کیا اور شاعری کا ذکر کیا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ حسرت کے ہاں شاعری میں سیاست یوں ہی سی کہیں کہیں ہے، حالانکہ ان کی اپنی ذاتی زندگی علی گڑھ کے زمانے سے، یعنی 1903 سے آخر تک وہ فعال سیاست میں تھے. ایک بہت ہی سرگرم رکن رہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے، جو اپنے اپنے طور پہ تحریک آزادی میں سرگرم تھیں. اور اس طرح رہے کہ انہوں نے کسی بھی پارٹی کے، اس وقت تو 3-4 پارٹیز تھیں، ایک کے بعد ایک انہوں نے سب میں شامل ہوئے، اور اپنے ذاتی خیالات اور ذاتی اختلافات کی بنیاد پہ ایک فرمنس تھی، ایک خیالات میں ان کی ایک سختی تھی، اور وہ اپنی بات منوانا چاہتے تھے جو کئی بار پوری نہیں ہوتی تھی. تو ایک کے بعد ایک وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں گئے. آخر میں ترقی پسند ہوئے 1925 میں، جب کمیونسٹ پارٹی شروع ہوئی، اس سے بھی وابستہ رہے، پھر اس سے بھی تھوڑا سا چھٹکے آخر عمر میں آ کے، اور مذہبی اس قدر تھے. مزیدار بات یہ ہے کہ تمام نظریات سے وابستگی رہی اپنی شرطوں پہ. ایک دم سے آنکھ بند کر کے انہوں نے کسی بھی پارٹی کے احکامات کو، نظریات کو قبول نہیں کیا. اور ہاں، معتقد تھے بال گنگاہر تلک کے. تلک کو بہت مانتے تھے وہ. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 1857 کے بعد جو پہلی گرفتاری جدوجہد آزادی کے سلسلے میں ہوئی، وہ تلک کی ہوئی، اور دوسری گرفتاری دوسرے شخص حسرت موہانی تھے. تو بہت متاثر تھے تلک سے. سبھاش چندر بوس سے بھی متاثر تھے. میں نے کہا نا، وہ الگ الگ وجہوں سے، الگ الگ لوگوں سے اور الگ الگ پارٹی سے متاثر تھے، لیکن وہ جو بنیادی تربیت دینداری کی تھی، اس تربیت کو انہوں نے، اور اس دینداری میں وہ دینداری سخت نہیں تھی، پردے کے مخالف تھے. مزیدار بات یہ ہے کہ سخت مسلمان ہیں اور پردے کے مخالف ہیں،
اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہتے کہ پردہ کرو. بیوی چاہتی ہیں تو کریں گی, نہیں چاہتی ہیں تو نہیں. تو یہ جو ایک رواداری تھی, یہ رواداری ان کی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ تھی. اور اس کے ساتھ ہی اپنے خیالات پہ سختی سے کاربند رہنے کی روش. آپ دیکھیں 1921 میں کانگریس کا اجلاس ہوا احمد آباد میں, وہاں مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے حسرت نے رکھا. اس وقت بوجود وہ قبول نہیں ہوا, 1928 میں وہ مطالبہ اسی طرح سے قبول ہوا. گاندھی جی نے کہا, یہ حسرت نے کسی اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے چیزوں کا, کافی پہلے لکھا 1921 25 کے 23 کے آس پاس. گاندھی جی نے بعد میں تحریک نان کوآپریشن کی تحریک چلائی, اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ حسرت نے بہت پہلے کہا تھا اس بات کو کہ ہمیں نان کوآپریشن کی تحریک چلانی چاہیے. سب سے بڑی بات, سودیشی تحریک سے اتنا جذباتی لگاؤ تھا ان کا کہ انہوں نے باقاعدہ, اچھا قلاش تھے, کبھی کوئی سرکاری نوکری قبول ہی نہیں کی. اور اسی لیے نہیں کی, مطلب یہ ایک نظریہ تھا کہ انگریزوں کی نوکری قبول نہیں کرنی. اس زمانے کا گریجویٹ بہت بڑی چیز ہوتا تھا. نوکری قبول نہیں کی اور ہمیشہ تنگ دست رہے. سودیشی تحریک چلی اور اس سے جب جڑے وہ, تو انہوں نے باقاعدہ اب سودیشی کپڑوں کا ایک سٹور کھولا کچھ لوگوں کی مدد سے. لیکن ایک کے بعد ایک جب جیل جاتے رہے تو سٹور بند ہو گیا. خود زندگی میں کبھی ہندوستانی کپڑوں کے سوا کچھ نہیں پہنا. ہوا یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اپنے کسی دوست کے ہاں گئے, انہوں نے غلطی سے کوئی ایک کمبل, ان کو سخت سردی تھی, دسمبر کا مہینہ تھا, انہوں نے ایک کمبل لا دیا جو ولایتی تھا. وہ رکھ کے بستر پہ چلے گئے, حالانکہ انہیں معلوم تھا لیکن ذہن سے اتر گیا. حسرت نے تمام رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے اور انہوں نے وہ کمبل نہیں اوڑھا. اس کا استعمال نہیں کیا, اس کمبل کا استعمال نہیں کیا. مطلب اپنے اصولوں کے اتنا پابند شخص, قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے, کبھی قبول نہیں کیا وہاں کا نذرانہ کہ ہمارے لوگوں کو روٹی نصیب نہیں ہے, ہم اتنی موٹی تنخواہ کیسے لے سکتے ہیں. نہرو جی نے بہت کہا, دوسرے لیڈرز نے کہا لے لیجئے, تو آپ جو کام کرتے ہیں اس کا صلہ ہے. انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا. تو یہ ایک ان کا معاملہ تھا کہ سیاست سے جڑے تو اس طرح جڑے. اردو معاملہ جو ان کا رسالہ تھا, جو ان کا رسالہ ہے, دراصل ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو سیاست سے, پورا حصہ ہی ایک سیاست سے جڑا ہوا حصہ تھا ان کا. اردو معاملہ کو انہوں نے اس جذباتی جو ایک ان کا رشتہ تھا تحریک آزادی سے, اس رشتے کو آپ ایک بہاؤ کیسے دیں گے, اس کو آپ, اس کا اظہار آپ کیسے کریں گے اپنے خیالات کا. اردو معاملہ اسی لیے نکالا اور اپنے دم پہ نکالا, اور پہلے دن سے انگریزی سرکار کے خلاف اس میں لکھنا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ گرفتار ہوئے. کوئی مضمون لکھ دیا تھا مصر پہ انہوں نے, میں مضمون کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, کہیں لکھا ہوں میں نے تو میں آپ کو بتاؤں گی. مصر کی سیاست پہ مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی. اچھا, لکھا کسی اور نہیں تھا وہ مضمون, وہ نام انہوں نے دیا نہیں تھا, وہ چھاپ دیا. تو ظاہر ہے انگریزی حکومت کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی, انہوں نے گرفتار کیا. حسرت نے آخر تک یہ نہیں بتایا کہ مضمون کس نے لکھا تھا, اور گرفتار ہو کے چلے گئے. خود چلے گئے. اسی زمانے کا وہ شعر جو آپ نے شروع میں کہا ہے, مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے تب حسرت کی طبیعت بھی. تو یہ اردو معاملہ انہوں نے بار بار شروع کیا, بار بار بند کرنا پڑا. کہ جب سرکار نے اس کو بند کر دیا اور انہیں گرفتار کر لیا, پھر انہوں نے تذکرۃ الشورا کے کچھ حصے نکالے, پھر اس کو بھی بند کیا. صحافت سے جڑے رہے. بنیادی طور پہ حسرت مجاہد آزادی اور صحافی تھے. تیسری خصوصیت شاعری تھی. لیکن اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ان کی مجاہدانہ زندگی کو بھی لوگ بھول گئے. ان کی صحافتی زندگی کو اردو معاملہ کی وجہ سے تھوڑا یاد رکھا, لیکن بحیثیت شاعر وہ خوب مقبول ہوئے. اور یہ کہیں کسی نے لکھا ہے, کہتے بھی ہیں کہ سیاست نہ حسرت کو راس آئی, نہ حسرت سیاست کو راس آئے, اور وہ ان کے ساتھ ہی ان کی سیاسی زندگی کا
وہ جو وہ تھا بعد کا حصہ وہ ہاں ختم ہو ان گیا، کی اور سیاسی شاعری زندگی ان کی کا بعد کا حصہ اس طرح سے ختم سچ نہیں ہوا، وہ تو جڑے رہے، لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ کمیونسٹ موومنٹ سے متاثر ہو گئے تھے اور سوشلزم کو یہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم ایک صحیح طریقہ ہے اپنی بات کہنے کا، اپنی بات پہنچانے کا، مزدوروں کی بات ہو رہی ہے اس میں، سماج کی پسماندہ طبقات کی بات ہو رہی ہے، اور مذہب کو اور سوشلزم کو الگ الگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے تھے کہ سوشلزم مذہب کا حصہ ہے. حصہ ہے. بھئی 13 حج کیے انہوں نے، تو مذہب پہ آخر تک کاربند رہے، اور لیکن ایک کے بعد ایک کسی بھی گروپ نے اس لیے، کسی بھی پارٹی میں شاید اس لیے قابل قبول اس طرح سے سرگرم ہونے کے باوجود، مطلب ان کی ایک شناخت تھی بحیثیت مجاہد آزادی، لیکن کسی بھی ایک گروپ سے کیونکہ بندھ کے نہیں رہے، تو آہستہ آہستہ وہ فیڈ آؤٹ ہونے لگیں چیزیں. وہ سرگرم رہے، لیکن لوگوں نے وہ جو ان کا ایک چارم تھا، ان کا ایک جادو تھا، ایک سحر تھا، وہ سحر ٹوٹنے لگا ان کی وجہ سے نہیں. دراصل انہوں نے جو ایک اصولوں پہ کاربند جس طرح سے وہ رہے، وہ اصول پرستی نے اس فلیکسیبلٹی کو، اس لچک کو ختم کر دیا، اور سیاست میں قائم رہنے کے لیے جو ایک لچک چاہیے ہوتی ہے، وہ لچک ان میں نہیں تھی. اچھا، اب ایک دوسری طرف چلتے ہیں. کرشن سے ان کا لگاؤ، اور وہ متھرا کئی بار گئے اور انہوں نے لکھا بھی ہے. یہ کیا رومانیت اور کرشن کی رومانیت، یا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مجموعہ ازداد ہے حسرت کی طبیعت. وہ سنی مسلمان بھی ہیں، وہ سوشلزم کمیونزم کے معاملات کو بھی، بلکہ پہلی جو کانفرنس ہوئی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی، اس کی صدارت کی انہوں نے، اور کرشن بھکت بھی ہیں. یہ تین بہت مختلف چیزیں ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ مختلف ہیں. ان تینوں کے اندر جو ایک ربط ہے، وہ ربط ہے فلسفہ عمل کا ربط. فلسفہ عمل کا ربط. کرشن تو عمل شاید میں یہی یقین وجہ ہے کہ کرتے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جڑاؤ ہو بالکل. پایا. جی. تو حسرت نے یہ کیا، جو چیز جہاں سے اچھی لگی وہ اس کے معتقد ہو گئے. کرشن بھکتی کے معاملے میں دو چیزوں نے انہیں متاثر کیا. ایک تو جو میں نے آپ کو کہا فلسفہ عمل کرشن کا، انہوں نے تو عمل کی تعلیم دی. بالکل. جی. دوسری کرشن کی رومانیت جو حسرت کے ہاں بھی ہے. یہ دونوں چیزیں حسرت کو کرشن کے قریب لے کے جاتی ہیں، اور کرشن کو سے پیار کرنے پہ، کرشن کو سمجھنے پہ، ان سے عقیدت پہ انہیں آمادہ کرتی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے حسرت کو بہت لوگ کرشن بھکت کی حیثیت سے جانتے ہیں، بار بار جاتے تھے متھرا اس عقیدت میں، اس چاہت میں. 13 حج کیے، متھرا جاتے تھے، کرشن سے عقیدت تھی، کمیونسٹ روحانیت پارٹی کو بھی کے نظریات کو بھی مانتے تھے. ہاں، مطلب ایک طرف سے رومانیت بھی تھی، ایک طرف سے سیاست بھی تھی، انگریزوں کی مخالفت بھی تھی. یہ بڑا ٹکراؤ، اور مذہبی رواداری بھی تھی، مذہبی رواداری بھی تھی، اور مذہبیت بھی تھی. جی جی. تو ان کی حسرت موہانی کی تربیت، ان کی خاندانی، ان کا خاندانی پس منظر، یا کہ اس زمانے کا عصری جو وہ تھا، کیا کہتے ہیں، حالات، چاہے سیاسی ہوں چاہے اقتصادی ہوں، ان کا اثر، یا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کچھ ٹکراؤ تھا، وہ الگ تھا. کس حد تک ان کی شاعری میں وہ یہ ہوا؟ ٹکراؤ نہیں ہے. جو میں نے اس سے پہلے والے سوال میں آپ سے کہا کہ ایک اندرونی ربط ہے. رومانیت کو اگر آپ ایک بڑے افق پہ دیکھیں گے تو رومانیت دراصل خواب ہیں. حسرت کے ہاں یہ خواب سیاست میں بھی ہے، مکمل آزادی کا خواب، یہ خواب عشق میں بھی ہے. تو ٹکراؤ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس ٹکراؤ کی کہ یہ جو ایک زیریں لہر، ایک ربط ہے، وہ اس رومانیت کا ہی حصہ ہے. وہ رومانیت کا ہی حصہ ہے. تو بہت چلتے چلتے میرا خیال ہے مستحسن صاحب کے پروگرام بھی آپ کا ختم ہونے والا ہے. میں چلتے چلتے ایک نام اس میں جوڑنا چاہتی ہوں.
حسرت کی زندگی بیگم حسرت کے بغیر نامکمل ہے. اچھا. ایک ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ حسرت کی جو بیگم تھی نشاط النساء، وہ خود بھی فعال سرگرم مجاہد آزادی تھیں. اچھا. آل انڈیا ویمنز ایسوسیشن کے لوگ جب عورتیں ملنے گئیں، سروجنی نائیڈو وغیرہ ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئیں وہ. پھر حسرت جب تک جیل میں رہے ان کے مقدموں کی پیروی وہ کرتی تھیں، ان کے ساتھ پریس وہ چلاتی تھیں، ان کی تحریکات کو آگے بڑھانے میں ان کے جیل کے زمانے میں وہ عورتوں کے جو مجاہد آزادی خواتین تھیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کی بیگم کا، ایک بہت بڑا حصہ ان کی زندگی میں ہے، جس کا اعتراف حسرت نے بھی بار بار کیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کیا. تو اردو ادب کی کا یہ دور جو تھا جب حسرت موہانی اپنے اشعار کہہ رہے تھے، اردو ادب کو کتنا کچھ کنٹریبیوشن یا کہ ایک نئی جہت، ایک نئی سمت لے گئی ان کی شاعری. دیکھیے، ہر شاعر کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے. کوئی ایک شاعر کسی سمت میں شاعری کو لے جا نہیں پاتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جی، نا؟ وہی. تو حسرت نے اردو غزل کو ایک ایسا زمینی عشق دیا جو آپ کی اور میری رسائی میں ہے، جو آپ کی اور میری تجربوں میں ہے، جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہے. انہوں نے شاعری کو عام سماج سے جوڑا ہے، عام معاشرے سے جوڑا ہے، عام نوجوان دل سے جوڑا ہے. یہ ایک بنیادی چیز حسرت کی شاعری کی ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ نجمہ رحمانی صاحبہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور اتنی دلچسپ رہی یہ گفتگو اور اتنی معلوماتی رہی. اور ہم نے ناظرین حسرت موہانی پر جو گفتگو کی، اس میں ان کی شاعری کے مختلف رنگ دیکھے، ان کی رومانیت کا طرز دیکھا جو کہ اور لوگوں سے اور دوسرے شعراء کرام سے ان کے دور کے، ان سے پہلے کے، ان سے کس قدر الگ تھا اور کس درجہ اس نے ایک نئی روش، ایک نئی سوچ پیدا کی. اس کے ساتھ ہی مجھے مستحسن رضوی کو اور اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.